میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا کی 26ویں شریف ہے۔ آج گویا کہ جشن ولادت امیر اہل سنت کچھ دیکھیں گے؟ چلیں کچھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلے زوردار غیبت کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، فکر رضا کو کر دیا، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا امام ہے الیاس قادری، دیکھیے تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری، فیضان تیرا کام ہے الیاس قادری، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ امیر سنت کے دیوانوں، خالی پیچھے سے لبے کی آواز آئی ہے۔
جب واقعی جب افریقہ کی سرزمین پر امیر سنت کے ساتھ میں چل رہا تھا نا، وہ پریٹوریا شہر تھا لوڈیم، وہاں باپا کے ساتھ جب چل رہا تھا نا، یہ چلتے چلتے یہ شعر یاد آ رہا تھا، افریقہ یورپ ایشیا امریکہ ہر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام، ابھی ابھی سنا ہے، میٹھا تیرا کلام، روز سنتے ہیں، تیرا کلام، بار بار سنتے ہیں، میٹھا تیرا کلام، تھکیں گے نہیں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس۔ قادری، الیاس قادری، آج میرے باپا امیر اہل سنت کی 26 شریف ہے، الحمدللہ عز و جل۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جیتے جی ایک بار پھر ہمیں 26ویں شریف یعنی ہمارے امیر اہل سنت کی ولادت کی تاریخ کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی آپ کچھ دیر پہلے ان بڑی عمر کے بزرگوں کے تاثرات سن رہے تھے جو کہہ رہے تھے میں 16 سال کا تھا، تو میں گویا اپنے انداز میں کہوں کہ میں 16 سال کا تھا تو مجھ پر توجہ کی الیاس قادری نے، تو میں 12 سال کا تھا تو مجھ پر توجہ کی الیاس قادری نے۔ یہ 60 سال پرانے، 65 سال پرانے امیر سنت کی توجہ پائے ہوئے کہیں کہ ہم پر الیاس قادری کا احسان ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جن کا آج الحمدللہ ہم جشن ولادت منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کیفیت آپ کے ان کی کیفیت آپ کے سامنے کہ میں اپنے اندر کوئی خوشی محسوس نہیں کرتا، ورنہ کون ہے یار ایسے موقع کے اوپر کون اپنی خوشی محسوس نہیں کرتا؟ بڑی مشکل سے تو جبہ پہنایا کہ ہماری خوشی سی کہ آپ جبہ پہنو، تو یہ کیفیات جو ہے نا یہ ہمارے دل میں اور مزید ان کی جگہ بڑھاتی ہیں اور ان کی عقیدت ہمارے دل میں بڑھتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے باپا کی کچھ انفرادیت بیان کروں گا اور ہم آپ کہیں گے واہ کیا بات ہے میرے امیر اہل سنت کی، واہ کیا بات ہے میرے امیر اہل سنت کی، کہ جیسے میرے عطار ہیں غیبت کے خلاف جنگ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ غیبت کے متعلق تو قرآن کی آیت ہی موجود ہے، حدیثوں میں بھی بیان موجود ہے، علماء نے کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں کو غیبت کے خلاف برسرے پیکار کر دیا میرے امیر اہل سنت نے۔ یہ ایک حرام کام جو معاشرے میں رچا بسا ہوا، میں نہیں کہتا ختم ہو گیا، لیکن اس حرام کام کے خلاف جو اعلان جنگ کی آواز لگائی، باپا کہتے ہیں کہ یہ عمران لگاتے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ مجھے میل میں یہ لکھا ہوا نعرہ آیا تھا غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ یہ بھی ان کی انفرادیت ہے کہ کرتے یہ ہیں اور کسی اور کے نام پر دے دیتے ہیں، یہ بھی انفرادی، ورنہ کون ہے جو اپنی خوبیاں کسی اور کے نام کر دیتا ہے؟ یار کرتا ہے، میرا پیر کرتا ہے، میرا پیر کرتا ہے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر
دی ہر دم خیر ہوے پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہوے پاوے لکھا کروڑا دا ویر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے یہ میرے پیر کی انفرادیت ہے جو لاکھوں لاکھ، ہمیں اگر مبالغہ نہیں ہے تو لاکھوں لاکھ نوجوانوں کے چہروں پر جو داڑیاں سجی ہوئی ہے نا، یہ انفرادیت امیر اہل سنت کی. ایسا نہیں ہے کہ داڑھی کے بارے میں ہمارے علماء نے نہیں فرمایا، بالکل فرمایا ہے، ایسا نہیں ہے نہیں فرمایا، لیکن ایک انفرادیت ہوتی ہے کہ لاکھوں کو رکھوا کس نے دی؟ امیر اہل سنت نے. لکھاں نوجواناں نو داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے لکھاں نوجواناں نو داڑیاں رکھوائیاں نے امام سجوائے نے زلفاں رکھوائیاں نے سنتا سکھاڑا کام میرے عطار دا میرا پیر 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 امام والا میرا پیر 26ویں والا میرا پیر کرتے والا میرا پیر زلفا والا میرا پیر 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 آج میں نے ایک سے ایک بہانے نکلوائی ہیں آپ کے لیے، ذرا چلائیے تو. میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آرمی میں ہوں اور کیپٹن ہوں. پچھلے سال یعنی 2011 میں میری زندگی میں ایک چھوٹا حادثہ پیش آیا جس نے مجھے تھوڑا جھنجھوڑا اور مجھے پریشان رکھا. اس پریشانی کے عالم میں زیادہ تر درود پاک کا ورد کرتا تھا اور امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات سنتا تھا. 7 جولائی 2011 کو میں دن کے وقت امیر اہل سنت کا ایک بیان سن رہا تھا، سعادت حاصل کر رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ ایک عاشق رسول ہیں، تو کیا میں بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتا؟ تو بس وہ سوچ آئی اور رات کو میں اپنے چھت پہ سویا ہوا تھا تو قسمت جاگ اٹھی. امیر اہل سنت خواب میں تشریف لائے. میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی امیر اہل سنت ہے جن کا بیان میں دن کو سن رہا تھا. وہ دیکھ کے میری طرف مسکرائے اور اس وقت مجھے ایسے لگا کہ میرا جسم یہیں پہ رہ گیا اور میری روح پرواز کر گئی ہے. تو چند سیکنڈ میں میں عرب کی سرزمین پہ پہنچ گیا. امیر اہل سنت میں ان کے ساتھ تھا، ان کے پیچھے پیچھے. تو مجھے آواز آئی کہ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، جا کے آپ زیارت کر لیں. تو میں نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور دیکھتا ہوں کہ آقا دو جہاں تشریف فرمائے. پھر مجھے آواز آئی کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جو دعا آپ نے مانگنی ہے مانگ لو. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ عز و جل مجھے آقا دو جہاں کی زیارت بار بار نصیب فرما. میں خیمے سے باہر آ گیا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ بس اتنا سا تھا، میں نے تو دعا کی تھی کہ بار بار زیارت ہو. مجھے حکم ہوا کہ دوبارہ میں اندر چلا جاؤں. جب میں نے دوبارہ پردہ ہٹایا خیمے کا تو میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام چاروں طرف تشریف فرمائے. تو میں جو ہی اندر گیا ہوں تو آقا دو جہاں آرام فرما رہے تھے تو وہ اٹھے اور انہوں نے مجھے اپنی بغل میں لے لیے. تو سب نے مجھے مبارکباد دی. پھر میں ان کے پاؤں مبارک کی طرف آ گیا اور میں نے پھر بار بار ان کا دیدار کیا. صلو علی الحبیب. تو کہاں پہنچا دیا امیر اہل سنت نے؟ پہنچا دیا نا. تو یہ عقیدت کی بات ہے.
زوردار عقیدت ہونی چاہیے. جتنی عقیدت، جتنی محبت، جتنا حسن اعتقاد اپنے پیر سے ہوگا، یقین مانیے اسی قدر مرید جو ہے نا فیض پاتا ہے. اگر فیض پانے کی تمنا ہے، آج 26ویں شریف ہے، مریدوں کو، طالبین کو، مجھے ایک اسلامی نے بھی کہا بھی، آج امی نے بھی توجہ دلائی کہ اس کا کیا، اب ٹائم کم ہے ورنہ آپ کو بہت ساری، یہ بھی ایک طویل بہار ہے لیکن اب اور بھی اگر چلانے کا موقع ملا تو اب وقت نہیں رہا، اب آپ کو سحری بھی کرنی ہے. تو اس لیے یہ ضرور عرض کر دوں کہ جتنی عقیدت زیادہ ہوگی، اعتراض اور وسوسوں سے جس قدر خود کو بچا کر رکھیں گے نا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی قدر برکتوں کا نزول ہوگا، راستے پار ہوں گے، منزلیں طے ہوں گی، اللہ نے چاہا تو اونچائی نصیب ہوگی. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں، جی ہاں اپنے دل میں بھی کوشش کریں کہ اپنے پیر کے لیے اعتراض نہ آنے دیں، کہ جو اپنے دل میں بھی پیر پر اعتراض رکھتا ہے وہ بھی فلاح سے محروم کر دیا جاتا ہے. بس جو کرتے ہیں میرے پیر صاحب ٹھیک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں پیر صاحب ٹھیک ہی کرتے ہیں نا بھائی. میرے کو بھی تو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں نا. میں پہلے جیسا تھا ویسا تو نہیں ہوں نا، آپ جیسے تھے ویسے تو نہیں ہے نا. 30 روز میں فرق نہیں پڑا؟ 30 روز میں یہاں تک پہنچے ہیں، 30 مہینے میں کہاں تک پہنچیں گے؟ پھر لگے رہے گا تو کہاں تک پہنچیں گے؟ تو منزلیں طے ہو رہی ہے نا، راستے پار ہو رہے ہیں نا، داڑھی آ رہی ہے چہرے پر، مسجد کا رخ ہو رہا ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ آج دنیا میں جہاں جہاں اسلام میں بیٹھے ہو نا، یہ بٹھانے والے میں، یہ بیٹھنے میں بھی پیر صاحب کا فیض ہے. یہ پیر صاحب کا فیض ہے. مرید کرتا ہی نہیں ہے کچھ ایسا کہ اچھا کرے اور پیر صاحب کی طرف سے نہ ہو. مرید کو جو بھی اچھا ہوتا ہے پیر صاحب کی طرف سے ہوتا ہے، مرشد کی طرف سے ہوتا ہے، بزرگوں کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمارا یہ حسن اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو منتخب فرماتا ہے کہ اس کے بھٹکے ہوئے بندے جو رب کے ہوتے ہیں انہیں راستہ دکھاتے ہیں اور انہیں راہ راست پر لاتے ہیں. آج مسجد آباد ہے نا، فیضان مدینہ آباد ہے. کیسے آباد ہوا؟ اکیلے اعتکاف کیا تھا نور مسجد میں. آج الحمدللہ ہم کو اعلان کرنا پڑا، جی الحمدللہ آج ہمیں اعلان کرنا پڑا کہ ہمارے پاس معتکفین کے لیے گنجائش بہت مشکل ہو گئی ہے. یہ بہار نہیں تو کیا ہے. ٹھیک، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اور مزید وسعت دے ہمارے فیضان مدینہ میں کہ جتنے بھی آنا چاہیں یہ آئیں اور برکتیں پائیں. لیکن میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، یہ شب و روز کی کوششیں ہیں، شب و روز کی دعوت. ابھی آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ ایک بھی اٹھتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے باغ کا کوئی پھل گر کے ٹوٹ. یہ درد، یہ احساس، یہ امیر اہل سنت، یہ ہے جو ہمیں چاہیے. یہ اس کی یہ وی نیڈ دس. ہمیں یہ احساس چاہیے، ہمیں یہ درد چاہیے، ہمیں یہ جذبہ چاہیے کہ ہم وہ جیسے بزرگوں کا جذبہ تھا نا کہ کسی کو برائی کرتا دیکھتے، گناہ کرتا دیکھتے اور نیکی کی دعوت نہ دے پاتے تو ان کی پیشاب میں خون آ جاتا تھا. ایک درد ہوتا تھا، ایک تکلیف ہوتی تھی گناہ میں دیکھتے ہوئے. وہ درد، وہ تکلیف، وہ احساس میرے شیخ طریقت امیر سنت کے سینے میں موجزن ہے. جی بڑے مدری مذاکرے میں ایک دفعہ میں نے عرض کی تھی، کیا بات ہے کہ ولیمہ ہو تو آپ مدنی پھول دیں، عقیقہ ہو تو آپ مدنی پھول دیں، اس طرح کے موقع پر آپ مدنی پھول دیں. آپ نے سب کا ایک ہی جواب دیا، اصلاح امت کا جذبہ، اصلاح امت کا جذبہ. بیٹھے رہنا، دوائیں لینا، پرہیز کرنا، یہ ٹھیک ہے اپنا بھی ہے، لیکن کیوں ہے یہ؟ کس کے لیے ہے یہ؟ کاہے کو ہے یہ؟ ارے کس کو بدلنا چاہتے ہیں یہ؟ آپ کو اور ہم کو بدلنا چاہتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے بے حیائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مانتے ہیں کہ چاروں طرف سے گناہوں کی یلغار ہے، چاروں طرف سے برائیوں کی یلغار ہے، لیکن تھکنا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے. مقابلہ کرتے تھے، مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے. اگر آپ آج واقعی کو 26ویں میں کوئی مضبوط نیت اور ارادہ کرنا چاہتے ہو
तो ये अमील सुन्नत से बेत और तालीब होने वाले इस्लामी भाइयों, आपसे मोहब्बत करने वाले अकीदतमंद इस्लामी भाइयों, अगर आज 26वीं की कोई बेहतरीन नियत करना चाहते हो तो ये नियत करो कि हम इंशाअल्लाह इस मकसद को, जो दावत इस्लामी का मकसद है, इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। हमने थकना नहीं है, हमने पीछे हटना नहीं है। हम वो कमजोर ना बने कि जिसे कोई हल्का सा फोन उसको उसकी मंजिल से हटा दे, तरीके से हटा दे, रास्ते से हटा दे। हम वो कमजोर मुरीद भी नहीं बनेंगे कि जिसके कान में आकर कोई फूंक मारे कि तेरे पीर साहब ने यूं किया था तो हम दिल में भी सोच रहे बैठे यार वाकई यूं किया था। नहीं, अरे पीन तो कमजोर दीवार में जाती है और मैं कमजोर नहीं बनूंगा, मैं कमजोर नहीं बनूंगा। कोई कैसे आकर मुझे मेरे पीर के बारे में दो मनफी जुमले कहकर चला जाए और मैं यकीन कर लूं। अरे इतनी कमजोर मोहब्बत है तुम्हारी, इतनी कमजोर अकीदत किसकी कि कोई आकर कहे और वो अपने पीर के खिलाफ सुन भी ले, मान भी ले। अरे जब तुमने हाथ दिया था तो तुम्हारी आंखें खुली थी नहीं थी? जामे शराइत पीर देखकर तुमने बैत की है। अब आंख बंद कर लो, इंशाल्लाह तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और ये मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे? हमें हमारे रब के साथ ये अच्छा गुमान है, हमें हमारे अमील सुन्नत के साथ ये अच्छा गुमान है कि ये अपनी मंजिल तक, हमें अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंचाएंगे? हम देख रहे हैं ये चल किसके पीछे रहे हैं, ये चल रहे हैं उसके पीछे जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। ये चल रहा है उनके पीछे जिनका नाम हुजूर सैयदी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। वो चल रहे हैं उनके पीछे जिनका नाम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजुल करीम है। और ये सब चल रहे हैं उनके पीछे जो हमारे दो आलम के मालिक को मौला, दो आलम के मालिक को मुख्तार, बीस परवरदिगार, शफी रोज़ शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहे हैं। अरे जो इस तरह पीछे चलते हो कैसे हो सकता है मैं बहक सकूं ये मजाल किया, मेरा रहनुमा कोई और है। ले जाऊंगा मैं ईमान सुन ले लाइन शैतान, ले जाऊंगा मैं ईमान सुन ले लाइन शैतान, तेरा चले न चक्कर, तेरा चले न चक्कर अतार रहनुमा। और आज 26वीं शरीफ को एक शेर याद कर लो, आज की 26वीं को ये शेर याद कर लो और पढ़ते रहो। फिरता था मारा ना था कोई सहारा, फिरता था मारा ना था कोई सहारा, पहुंचा मैं भी सुनकर शहीद मस्जिद खानादर कराची में, पहुंचा मैं भी सुनकर अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा। आतश में ना जलूंगा फिर दोस्त में रहूंगा, आतश में ना जलूंगा फिर दोस्त में रहूंगा, जाऊंगा खुद कह कर इंशाअल्लाह, जाऊंगा खुद कह कर अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, अतार रहनुमा है, मेरे अतार कदम कदम पर संभालते हैं, कदम कदम पर बचाते हैं। बस नजर आ जाए कि इसने किसी का दिल दुखाया है, फौरन बुलाकर समझाते से माफी मांग लो, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। किसी को कोई गलती करता पाते हैं फौरन समझा दे ऐसा मत करो, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। नमाज कज़ा करता पाते तो समझाते हैं मत नमाज कज़ा करो, नमाज पढ़ा करो, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। अरे इतनी आखिरत को संवारने वाला
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مرد کلندر عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بس لیتے رہیں, بیٹھیں, سنیں, سمجھیں, عمل کریں اور آگے پہنچائیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. نیا کلام سنیں گے؟ آج پتہ چلے کوئی نیا کلام آیا ہے. حضور مفتی سنیں. حضور مفتی اعظم ہند علامہ بدر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو, قرن حاضر کا ہے بے شک قافلہ سالار تو. اہل سنت کے لیے ہے, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو. تو جہاں میں سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں سنیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. عشق اور محبت والی کیفیت پاؤ, انشاءاللہ امام شریف سے بھی سنت کی خوشبو آئے گی. داڑھی شریف رکھو گے تو سنت کی خوشبو آئے گی. ہم امیل سنت کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہاں بھی سنتوں کی مہک آئے گی. یہ ایک مہک آپ سمجھتے ہیں اس مہک کو کیا, یہ کون سی مہک آپ کو فرت بخش کر دے گی, آپ کو مدینہ مدینہ کر دے گی. یہ سب سنتوں کو پھیلانے کے لیے الحمدللہ میرے امیل سنت میدان عمل میں آئے. اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. دو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, دو جہاں میں عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. اہل سنت کے لیے ہے, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. روشنی بھر کے عالم کی فضا پر چھا گئی, روشنی بھر کے عالم کی فضا پر چھا گئی, روشنی بھر کے عالم کی فضا پر چھا گئی, روشنی بھر کے عالم کی فضا پر چھا گئی. مشعل احمد رضا ہے اور مشعل دار تو, مشعل احمد رضا ہے اور مشعل دار تو. اہل سنت کے لیے ہے, اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. دیکھی
راہ میں روز و شب جہدے مسلسل تیرا شغل دی کی راہ میں روز و شب جہدے مسلسل تیرا شغل دی کی راہ میں روز و شب جہدے مسلسل تیرا شغل ہے جمود و کسن کی ہے جمود و کسن کی عادت سے بھی بیزار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو تیرے جلووں کی بہار ہر جگہ ہے آشکار 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 گھر کے اندر رنگ تیرا اور سرے بازار تو گھر کے اندر رنگ تیرا اور سرے بازار تو اہل سنت کے لیے ہے اہل سنت کے لیے ہے صاحب شاہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اہل شرق غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں اہل شرق غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں اہل شرق غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو اہل شر پھیلانے والے چیختے رہیں اہل سنن کو کوئی غم نہیں ہے کوئی غم ہے کیا غم کہاں سے ہوگا اہل شر غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں کوئی غم نہیں کیوں بن چکا فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا فتنہ باطل کی راہ میں دیوار تو کہ اس ہمارے درمیان جو دیوار ہے وہ امیر سنت بنے ہوئے ہیں ہمیں غم کیا ہمارے آگے مرشد کی دیوار کھڑی ہوئی ہے سبحان اللہ اہل شر غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں اہل شر غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں اہل شر غوغا کرے اہل سنن کو غم نہیں فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو فتنہ باطل کی راہ میں بن گیا دیوار تو اہل سنت کے لیے صاحب شاہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو ساری دنیا کے کناروں سے صدا آنے لگی 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 بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو جاؤ عرب ممالک میں چلے جاؤ امریکہ میں چلے جاؤ یورپ چلے جاؤ فارس چلے جاؤ ایشیا میں چلے جاؤ افریقہ چلے جاؤ جہاں بھی جاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ گویا کہ یہ صدا ملے گی
बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तू बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तू बन चुका है आशिकों का काफिला सालार तू अहले सुन्नत के लिए है साहिबे शाशार तू इतने सुन्नत बांटता है ऐ मेरे अत्तार 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 तू बदर ने इस आहद में देखा ना तुझसा दूसरा बदर ने इस आहद में देखा ना तुझसा दूसरा बदर ने इस आहद में देखा ना तुझसा दूसरा बदर ने इस आहद में देखा ना तुझसा दूसरा तू धनी है कौल का और साहिबे किरदार तू धनी है कौल का और साहिबे किरदार ये बड़ा प्यारा शेर है। कौल के धनी तो बहुत हैं, वो किरदार का धनी कोई कोई होता है। ये याद रखिएगा कि वो हाशमी मियां मुद्दासिर अली ने कितनी प्यारी बात कही थी। फरमाई कि इनका अंदाज ये है कि ये सुन्नत पहले खुद पर अपनाते हैं, इसके बाद इसकी दावत देते हैं। कौल का धनी होना और किरदार का आमिल होना, मीठे इस्लामी भाइयों, ये जिसको नसीब हो जाना वो बड़ी नेमतों वाला होता है। और अल्लाह ताला ने ये एजाज हमारे अमीर सुन्नत को अता फरमाया कि जो कहते हैं ना वो करते तो हैं, बल्कि जो कुछ करते हैं ना वो सब कुछ कहते नहीं है। ये एक अपना अंदाज है। बहुत सारे ऐसे काम है जो करते हैं मगर कहते नहीं है, वो इनकी अपनी इनफरादियत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारा अमीर सुन्नत का साया हम सब पर दराज फरमाए। आइए कुछ और आपको मनाजिर बाहर दिखाता हूं। मैं पहली मरतबा बाबुल मदीना कराची पहुंचा तो दूसरे ही दिन ऐलान हुआ कि जो पंजाब से आए उनकी मुलाकात होगी। लोग लाइनों में लगे हुए थे, मैं चूँकि लाइन में नहीं लगा, मेरा उस वक़्त मैं मुतमईन ही नहीं था। तो चूँकि जब मैं यहाँ से चला था तो उसने मुझे कहा था मुरीद होने का, लेकिन मैंने कहा मैं अभी मुरीद नहीं होऊंगा जब तक मैं कुछ देखूंगा नहीं। तो मुलाकात के दौरान ही एक शख्स अमीर अहले सुन्नत के पास आता है और जैसे इस्लाम लिया और नीचे गिर गया और रोने लग गया। चूँकि अमीर अहले सुन्नत उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ आपके मुंह से अगर कोई लफ्ज निकलता था तो वो था मदीना। अमीर अहले सुन्नत ने कहा मदीना, ऐसे इशारा किया कि मामला है क्या। तो उस शख्स के पीछे ही उसका बेटा खड़ा हुआ था। उसने कहा कि ये मेरा बेटा है, 1.5 साल हो गया ये खामोश है, बोलता नहीं है, बोल नहीं रहा। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बोल पाएगा। पता नहीं क्या मामला था, फालिज था या कोई इस तरह की कोई बीमारी थी। तो जब वो अमीर सुन्नत ने इशारा जैसे उसको अपने पास बुलाया, अमीर सुन्नत ने उसको कहा, दम किया, कहा कहो अल्लाह। उसने नहीं बोला, बोल नहीं पाया वो। फिर दोबारा अमीर अहले सुन्नत ने कहा कहो अल्लाह। उसने कोशिश की लेकिन नहीं बोल पाया। अब मैं दिल में ये सोच रहा था कि अब ये किस तरह बोलेगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। और जब मैंने देखा अमीर अहले सुन्नत जैसे जलाल में आ जाता है एक बंदा, आप खड़े हुए, आपने उस बच्चा जो था वो लड़का था वो उसके दोनों कंधों पे इस तरह हाथ से पकड़ा जोर से और ऐसे जोर से झंझोड़ा और कहा कहो या रसूल अल्लाह। अब जब अमीर सुन्नत ये कहा, उस शख्स ने इतनी जोर से कहा या रसूल अल्लाह, तो एकदम
میرا جو دماغ تھا وہ معاف ہو گیا, میں سکتے میں آ گیا. میں نے کافی دیر تک میں سوچتا رہا یہ کیا ہو گیا. اب جب میں نے یہ معاملہ دیکھا تو میں تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ واقعی اللہ کا ولی ہے. اب میں بھی, میرا دل کرا میں بھی ملاقات کر لوں. پھر میں بھی لائن میں لگ گیا, اور بس پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرامت تھی یہ میرے لیے ہی ہوئی. سایہ ہے تیرے سر پہ دعا ہے خواص کا, سایہ ہے تیرے سر پہ دعا ہے خواص کا, تو مر جائے عوام ہے, تو مر جائے عوام ہے, الیاس قادری. یہ مر جائے عوام ہے. یہ مدی چلے کے ناظرین, یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے نا, یہ مت سمجھو یہ صرف کہ عمران کو سننے بیٹھے ہیں, نہیں, یہ اس لیے بیٹھے گا آج عمران باپا کی باتیں سنائے گا. آج 26ویں ہے, یہ مرشد کی باتیں سنائے گا. یہ مرشد کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں, پیر کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں, امیر علیہ سنت کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو مر جائے عوام ہے, تو مر جائے عوام ہے, الیاس قادری. میرے پیر کا یہ نام ہے, الیاس قادری. مجھے تھوڑی دیر پہلے میسیج آیا تھا کہ ذرا صحن کی پوزیشن عجیب و غریب سی ہو رہی ہے. میں تسلی کے ساتھ بیٹھا تھا, ابھی مرشد کریں گے نا, انشاءاللہ سارے اٹھ کر آ جائیں گے. ارے کرنٹ لگ جاتا ہے, کرنٹ جب ذکر مرشد چھڑتا ہے نا, جب پیر کا ذکر چھڑتا ہے نا تو کرنٹ لگتا ہے. اچھا آپ کو نہیں لگتا؟ کسی جو بھی بیٹھا ہوا ہے نہیں لگتا؟ نہیں آپ کا نہیں بولتا, آپ کو کرنٹ نہیں, آپ کا تو پورا فیس جاری ہے, بلب جل رہا ہے, بلب. یہ ویسے تھوڑی بیٹھے, مگر کوئی ہوتا ہے نا کہ کسی وہ بولے کرنٹ نہیں لگتا, سامنے آ جا, ایک بار کنیکشن مل جائے گا, تجھے بھی کرنٹ لگ جائے گا. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. بس ایک دھن سوار کرو, یکدر گیر محکم گیر, ایک ہک بوا پھڑ تے مضبوطی دے نال بھڑ. بس ایک دروازہ پکڑا, وہ ہے عطار کا دروازہ. عطار نے پکڑا ہے رضا کا دروازہ, وہاں پکڑا ہے قادری دروازہ, وہاں پکڑا ہوا ہے مولا مشکل کشا کا دامن. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں. اس پرفتن دور میں اگر آپ یہ 33, 35, 50 سال کی تاریخ دیکھیں, اس قدر سنتوں کی بہار لانے والا امیر اہل سنت ہے. چہرے پر داڑھیوں کی بہار لانے والا داڑھی کی امیر اہل سنت ہے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ کا نعرہ لگوانے والا امیر اہل سنت ہے. چگل خور محبتوں کے چور ہیں, اس کا پتہ بتانے والا, اس دور کی بات کر رہا ہوں, ان چند سالوں کے اندر امیر اہل سنت ہے. نیتوں کی تحریک دی کہ نیت اچھی جتنی زیادہ کرو گے ثواب اتنا بڑھتا چلا جائے گا. یہ تحریک دینے والے
امیر اہل سنت ہیں. اس دور میں کنزل ایمان کا لاکھوں کو پتہ بتانے والے امیر اہل سنت ہیں. حسام الحرمین کا پتہ بتانے والے امیر اہل سنت ہیں. اعلیٰ حضرت کی محبت کے اس طرح بھر بھر کے جام پلانے والے میرے امیر اہل سنت ہیں. فکر رضا کو کہہ دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کہہ دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. ارے میں کہوں کہ غم رمضان کی سوچ دینے والی ذات میرے امیر اہل سنت کی ذات ہے کہ رمضان کے جانے کا غم کرو، رمضان کے جانے پر افسردگی کرو. امیر سنت عید کیسے گزارنی ہے اس کا صحیح طریقہ بتانے والے امیر سنت. ہمیں 12ویں منانے کا طریقہ سکھایا حقیقت امیر اہل سنت نے. ہمیں بہت ساری انفرادیت امیر سنت کی، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ کو سحری کروانی ہے، مجھے اس کا ٹینشن ہو رہا ہے. کیا سحری یہ نہیں کرنی؟ نہیں ابھی آتا ہوں. نہیں سحری چلو، کون کون پانی سے سحری کر کے گزارا کرے گا؟ یہ جذبہ دینے والے بھی اگر کوئی شخصیت ہے تو امیر اہل سنت. یہ جو جذبہ ہے نا کہ ہم پانی پی کر سحری کر لیں گے مگر تم ذکر مرشد سناتے رہو. ارے تمہیں اور کیا چاہیے پیر کی محبت؟ اللہ اور ترقی دے پیر کی محبت میں کہ ان کی محبت جتنی بڑھے گی، سن لو، ان کی محبت جتنی بڑھے گی، میرا حسن ظن ہے، میرا گمان ہے، اتنی اعلیٰ حضرت کی محبت بڑھے گی. اعلیٰ حضرت کی محبت جتنی بڑھے گی اتنی غوث پاک کی محبت بڑھے گی. میرے غوث پاک کی جتنی محبت بڑھے گی اتنے ہی اولیاء، صحابہ اور اہل بیت کی محبت بڑھے گی. اور ان کی محبت جتنی بڑھے گی اتنا عشق رسول بڑھتا چلا جائے گا. اور عشق رسول جتنا بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جنت میں مقام بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری. ساقی یہ دور جام ہے. اس دور میں یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی محبت کی جام جو بھر بھر کر پلا رہے ہیں نا، یہ میرے امیر اہل سنت ہے. ارے بھائی اس فوڈ کلچر کے دور میں پیٹ کا کفر مدینہ لگوانے والی ذات امیر اہل سنت کی ہے. فرض روزے نہیں رکھتے، نفلی روزوں کی تحریک دینے والی ذات امیر اہل سنت کی ہے. یہ فیشن کے پیچھے متوالے پاگل نوجوانوں کو آقا کی سنت کے پیچھے چلانے والی ذات میرے امیر اہل سنت کی ہے. ساقی یہ دور جام ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری. ساقی دور جام ہے الیاس قادری. چاند رات کو کون کر مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ نہیں سچا پکا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ارے کھڑے ہو کر بتاؤ، چاند رات کو کون کر مدنی قافلے میں سفر کرے گا؟ میں بھی کچھ بتاؤں گا. مجھے بتانا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سب کو کہ اس طرح نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو عید کی چاند رات اور عید کے روز بھی اگر مدنی قافلے میں سفر کروانے کا کوئی جذبہ دینے والا ہے تو وہ ذات میرا امیر اہل سنت کی. کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا ہے، کیسے بتاؤں کیا کیا بتاؤں گے، کیا کیا عطار نے کس کس کو دیا ہے، دیا ہے. کیسے بتاؤں کیا کیا عطار نے دیا
مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا. اب آپ تشریف رکھیے, اب تشریف رکھیے, کچھ اور کھڑے ہوں گے. بتائیے اس سنتوں بھرے اعتکاف میں اس وقت جو فیضان مدینہ میں جمع ہیں, کتنے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے, پہلے سن لیجئے, اب تشریف رکھیے, کچھ اور لوگ کھڑے ہونے والے ہیں, کچھ اور عاشقان رسول کھڑے ہونے والے ہیں. ایسے کتنے اسلامی بھائی ہیں, پہلے پورا سن لیجئے کہ اس کے بعد کھڑے ہونا ہے. مجھے پتا ہے کھڑے ہونے میں بھی جلدی کرو گے. یہ بے چینی ہے کہ میں ہوں میں ہوں میں ہوں, یہ بے چینی بھی فیض ہے میرا میل سنت کا. ابھی بیٹھے رہیے, یہ جو سائڈوں میں کھڑے نا وہ بیٹھے رہے, اوپر بھی بیٹھے رہے, کچھ اور کھڑے ہونے والے ہیں, جو منڈر کے پاس کھڑے وہ بھی بیٹھے رہے. اسکرین پر دیکھیے کہ اس وقت وہ اسلامی بھائی جو یہ بات کا اعلان کریں کہ ہم نے برسوں کے بعد پوری نمازیں پڑھی ہیں فیضان مدینہ میں آ کر. ابھی نہیں, پہلے میرا پورا اعلان سن لو. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے پوری نمازیں پڑھی ہے اس ماہ رمضان میں فیضان مدینہ آ کر, ہم نے داڑھی رکھ لی ہے اس ماہ رمضان میں فیضان مدینہ آ کر, ہم نے امامہ سجا لیا ہے پھر اس ماہ رمضان میں فیضان مدینہ میں آ کر, ہم نے سنت و برا حلیہ اپنایا ہے اس رمضان میں فیضان مدینہ میں آ کر, ہم نے زلفیں سجانے کی نیت کر لی ہے فیضان مدینہ میں اس ماہ رمضان میں فیضان مدینہ میں آ کر. اگر کوئی ایسے ہیں اسلامی بھائی جنہوں نے سب کچھ کیا ہے وہ بھی کھڑے ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کیسا چلتا ہے میرے امیل سنت کا فیضان. یہ ہے وہ اسلامی بھائی کہ نمازیں پڑھنے والے جنہوں نے پہلے نمازیں پوری نہ پڑھی تھی, انہیں نمازیں پوری پڑھنے والا بنا دیا. ان کی داڑیاں نہیں تھی, ان کو داڑھی والا بنا دیا. امامے نہیں تھے, امامے والا بنا دیا. پچھلا ریکارڈ نہیں کہہ رہا, کرنٹ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, لیٹسٹ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, بالکل 0 میٹر آنے والے اسلامی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. یہ شان فیضان مدینہ کی ہے, نہ جانے دنیا کا عالم کیا ہوگا. پوچھو نا مجھ سے کیا کیا, پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. کیا میں کہوں کہ کیا کیا, کیا میں کہوں کہ کیا کیا عطار نے دیا ہے. عشق نبی ملا ہے, دل پھول سا کھلا ہے. مسلک میرے رضا کا, مسلک میرے رضا کا, مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے. مسلک میرے رضا کا, مسلک میرے رضا کا عطار نے دیا ہے. پوچھو نا مجھ سے کیا کیا, پوچھو نا مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. جاری ہے مدنی چینل, جاری ہے مدنی چینل, جو خیر ہے مکمل. جاری ہے مدنی چینل, جو خیر ہے مکمل. کتنا حسین تحفہ, کتنا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے. یہ تو سب مانیں گے نا, یہ تو سب مانیں گے. مدنی چینل جیسا حسین تحفہ عطار نے دیا ہے. کوئی عورت نہیں, کوئی میوزک نہیں, کوئی ایڈورٹائز نہیں. یہ ایسا مدنی چینل کس نے دیا ہے؟ عطار نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرمائے. اور بس یہ در ملا ہے, چھوٹے نہ الہی اب یہ در, یہ سنگ عطار کا. اللہ کرے کہ ہم سے مرتے دم تک عطار کا دامن نہ چھوٹے. بس لگے رہیں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف عمل رہیں. یہ سپاس نامہ کہلاتا ہے, یہ ساؤتھ افریقہ کے علماء نے لکھ کر بھیجا تھا. قاطع بدت و ضلالت, پے کر ہدایت, آئینہ حقیقت رہبر شریعت, کان معرفت سرتاج طریقت,
فنا فی العالی حضرت امیر اہل سنت بدر العارفین امام التارکین منزل السالکین روح روان مبلغین کثیر المصنفین ہادی برحق جان مسلک اہل سنت شیخ طریقت حضور فیض گنجور ابو البلال حضرت علامہ الحاج محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکتہم العالیہ، ان کو پھر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ طریقت علامہ موصوف کی عالم اسلام کے حوالے سے جو خدمات جلیلہ ہیں وہ محتاج تعارف نہیں ہیں، اپنے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا نورانی اور عرفانی جو نعرہ بلند فرمایا ہے، حقیقتاً میدانی عمل میں کر کے دکھایا ہے۔ ایک مدت قلیل میں لاکھوں لوگوں کا دنیا سے فسق و فجور چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جانا، اور ساری دنیا میں سینکڑوں کفار و مشرکین کا داخل اسلام ہو جانا، سینکڑوں ہزاروں مساجد و مدارس و دارالعلوم کا قائم ہونا، ہزاروں لاکھوں حفاظ و قراء علماء مفتیان دین و متین کا پرچم دعوت اسلامی کے زیر سایہ اسلامیاتی خدمت شب و روز میں منہمک ہونا، ملک شہر با شہر کریا و کریا دروازہ دروازہ جا کر لوگوں کو دعوت تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، مدنی مذاکرات، سینکڑوں ہزاروں اسلامی مطبوعات کے ذریعے اسلام و مسلک کے حقہ کی ترویج و ارشاد کرنا، مدنی چینل، مدنی قافلہ، مسجد برو تحریک، ننھے منوں اور منیوں سے لے کر عمر رسیدہ لوگوں تک اسلام کی روح پھونک دینا اپنے آپ میں ایک عظیم کارنامہ ہے۔ آپ کی مجاہدانہ و مخلصانہ ان کاوشوں نے سارے عالم میں دھوم مچا دی۔ اس وقت ساری دنیا کی نگاہیں آپ موصوف کی جانب لگی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے آپ کو امت مسلمہ کے موجودہ صدی کے جہاز کا ناخدا یعنی کیپٹن مقرر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو حیات خضر عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ یہ ان کا سپاس نامہ ہے۔ یہ علماء جو ساؤتھ افریقہ تھے علماء، مشائخ، ائمہ وغیرہ، انہوں نے اپنی وہ سائنے اور مہرے لگا کر یہ لکھ کر بھیجا، عقیدت نامہ، محبت نامہ، میں کیا بولوں، اعتراف نامہ۔ اللہ تعالی ہم ہمارے امیر علیہ سنت کا سایہ سلامت رکھے۔ اب یہ کہ آپ کی سحری کا وقت ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ میں نے کافی ویڈیوز نکالی ہوئی تھی باہروں کی، لیکن وقت معتکف اب جتنے بھی آئیں سب یہاں رک جائیں، نہ جائیں، فجر کے بعد پھر مرشد کریں گے۔ فجر کے بعد انشاءاللہ 26ویں تو کل مغرب تک ہی ہے نا انشاءاللہ۔ بڑی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں، غوث اعظم امام متقابل کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، فیض سے جن کے لاکھوں
نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا، جس نے احیاء سنت کا جذبہ دیا، میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔